دوسری جنگ عظیم کے سنگین تجربات نے یورپی ممالک کو بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا، اور انہیں یہ احساس ہو چلا تھا کہ اب کی بار اگر حالات پر قابو نہ پایا جا سکا اور دو بڑی جنگوں کے بعد تیسری جنگ بھی مسلط ہو گئی تو اندلس، سلطنت عثمانیہ اور اشتراکیت کی طرح پھر ایشیائی عقائد و افکار و حکمران بھی یورپ پر مسلط ہو جائیں گے۔ اس خوف کے مارے سب سے پہلے 6 یورپی ممالک نے معاہدہ فرانس پر 1951 میں دستخط کیے، جس کے تحت یورپین اسٹیل اینڈ کول کمیونٹی وجود میں آئی۔ اس معاہدے کی وجہ سے رکن ممالک کے درمیان آزادانہ تجارت کے راستے کھل گئے اور دوسری جنگ عظیم کی تباہی کے بعد خوشحالی کا سفر شروع ہو گیا۔ یقیناً یہ معاہدہ یورپ کی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوا اور آج تک اس معاہدے کی کوکھ زندہ ہے، اس کی گود ہری بھری ہے۔ اس معاہدے کی وسعت کو سمیٹنے کے لیے کئی اور بین الملکی ادارے وجود میں آئے، جن میں مشترکہ اسمبلی اور مشترکہ عدالت انصاف قابل ذکر ہیں، تاکہ کسی بھی طرح کی نزاع کے نتیجے میں عدالت سے انصاف پر مبنی فیصلہ کرایا جا سکے۔ اسی معاہدے سے نکلنے والے بہت سے دیگر معاہدوں کو جمع کر کے تو یورپی کمیشن بنا دیا گیا، جس کی ایک شکل یورپی یونین کی شکل اختیار کر گئی۔ جبکہ دوسری طرف ایک عجیب بات یہ ہے کہ ترکی کے گزشتہ حکمرانوں نے ہمیشہ یورپی یونین سمیت اس سے قبل کے اکثر یورپی معاہدوں میں شامل ہونے کی درخواست دی، لیکن ترکی کو ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یقیناً اس کی وجہ یورپ اور اہل یورپ کا وہ تعصب ہے جو وہ مسلمانوں سے روا رکھتے ہیں۔ ترکی جب کبھی یورپ کے سیاسی، معاشی یا دفاعی معاہدوں میں شامل ہونے کی درخواست دیتا ہے تو اسے جواب ملتا ہے کہ نہیں، ابھی بھی ایمان کی کچھ رمق تم میں باقی ہے۔ اگرچہ کمال اتاتürk جیسے ترکی کے سابقہ حکمرانوں نے اپنی عوام کو سیکولر بنانے کی بہت کوشش کی اور اپنے ملک میں اسلام کا جتنا حلیہ بگاڑ سکتے تھے اس کا حق ادا کیا، لیکن وہ قرآن کریم کے اس حکم کو نہ سمجھ سکے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہ ہوں گے جب تک وہ تمہیں بھی یہود و نصارہ نہ بنا لیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ ترکی کے سابقہ حکمرانوں نے یورپی آقاؤں کو خوش کرنے کا صلہ سوائے مہنگائی اور تنہائی کے کچھ نہ پایا، کیونکہ یورپ والے جتنے بھی سیکولر ہو جائیں ان کے قلب و نظر سے یہودیت و عیسائیت نہیں نکل سکتی۔ مسلمان حکمران انہیں کتنا ہی اپنا خیر خواہ سمجھ لیں، وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور نام نہاد مسلمان دانشور کتنے ہی سیکولر ہو کر اپنی امت سے غداری کے مرتکب ہوں، سفید چمڑی والے کبھی انہیں اپنا جیسا نہیں سمجھیں گے۔ دیکھا جائے تو ترکی ہر لحاظ سے یورپ کا حصہ ہے، لیکن تف ہے اس یورپی تعصب پر کہ 70 سالہ طویل دشمنی نبھانے والے ممالک کو تو انہوں نے یورپی یونین میں بھی شامل کر لیا اور نیٹو میں بھی داخل کر لیا، لیکن صرف اسلام کی وجہ سے ترکی کو وہ اپنا نہ بنا سکے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ انسانیت اور انسانی حقوق کا راگ الاپنے والا یورپ آج بھی اپنا ہی پیٹ بھرنے کی فکر میں ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ سود در سود اور نئی سے نئی کرنسی متعارف کرا کر دنیا کی بچی کچی دولت بھی یورپی ممالک اپنی سرزمین پر لے جانے کی فکر میں غلطاں ہیں۔ پس سوال یہ ہے کہ انسانیت کا دعوے دار، انسانی حقوق کا ٹھیکیدار اور جمہوریت کا مائی باپ، دنیا کا معاشی، سیاسی اور معاشرتی استحصال کرنے والا یورپ آخر کب تک انسانیت کا خون نچوڑتا رہے گا؟ وصال اردو، حق کا راہی